بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما بردار رہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے ہی نہیں بلکہ چرندوں، درندوں اور کیڑے مکوڑوں اور تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جن، پرندے اور درندوں کے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہوں میں منقسم تھی۔ شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور کتار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کے جرم کا مرتکب ہو۔ سب کی جگہ موجود تھی اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام کو فوراً خبر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن اور انس اور حیوانات کے لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، لشکر سلیمانی پورے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی وادی نملا یعنی چیونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ نملا کی یہ وادی اسکلان کے قریب تھی۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چیونٹیوں کی ان بستی میں ایک ملکہ چیونٹی تھی۔ ملکہ چیونٹی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اپنی ملکہ کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑے کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اس وقت ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھے۔ جلد ہی فوج قریب آن پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ پیارے دوستو، چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آن پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری سے کچل نہ ڈالے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چیونٹی نے کہا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعہ میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہے، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔
دراصل حیوانات، خاص حشرات الارض کی دنیا کے بارے میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی، اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں، خاص کر چیونٹی جیسی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور ایک الگ نظام زندگی ہے۔ سال 1916 میں او ولجین نے اور ان کے ساتھیوں نے چیونٹی پر کافی ریسرچ کی تھی۔ اسی طرح یونیورسٹی آف لوئین کے ایک اسٹڈی ریسرچ میں بتایا گیا کہ چیونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ چیونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کیا کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوئڈ یا مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چیونٹی اس سے سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے اکثر چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آج سائنس چیونٹیوں کے جس گولی ڈیٹا ٹرانسفر پر زوروں سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے، وہیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے، کہانی اور افسانے قرار دیے گئے جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اسی میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔